نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عشاء، تراویح اور وتر کی نماز باجماعت ادا کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر قرآن پاک کا درس سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز 7ویں پارے کے متعلق کچھ معروضات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ یوں تو 7ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے چیزوں کو بیان فرمایا ہے، بہت سارے احکام کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ میں صرف آج آپ حضرات کے سامنے 4 چیزوں کو لے کر کے گفتگو کروں گا جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، نجس اور ناپاک اور شیطانی کام قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ شاید آپ کو وہ باتیں یاد ہوں گی، میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی روشنی میں 4 باتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے حرام ہے۔ پہلی چیز مردار، یعنی مرا ہوا جانور جو ہے یہ انسان کے لیے حرام ہے، انسان اس سے نہیں کھا سکتا۔ اور دوسری چیز خون، جو خون ہوتا ہے چاہے جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو، وہ انسان کے لیے حرام ہے، اس کا استعمال انسان نہیں کر سکتا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت اور اس کا خون۔ خنزیر کا جو گوشت ہے، بلکہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو نجیس العین ہے، پورا کا پورا ناپاک ہے، اس کا گوشت ناپاک، اس کا چمڑا ناپاک، اس کا بال ناپاک، اس کے ناخن ناپاک، اس کا جھوٹا ناپاک، وہ نجیس العین ہے۔ اور چوتھی چیز وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کا نام چھوڑ کر کسی اور کے نام پر جو جانور ذبح ہوا ہے وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے بتایا تھا کہ یہ حرام ہیں۔ آج میں 7ویں پارے کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ 4 چیزیں اور ایسی ہیں جو حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہیں۔ رب نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک تو شراب ہے، اور دوسری چیز جوا ہے، اور تیسری چیز بت پرستی ہے، اور چوتھی چیز قسمت معلوم کرنے کے لیے تیر کو نکالنا۔ جیسے میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قسمت معلوم کرنے کے لیے تیروں کو نکالا جاتا تھا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی اور قسمت معلوم کرنے کے لیے تیر نکالنا، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ان سے بچتے رہو۔ اب میں ایک ایک کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آج اللہ ماشاء اللہ اکثر لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ نشہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نشہ صرف شراب ہی کا نہیں ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا نشہ ہوتا ہے انسان کو، لیکن خاص طور پر یہاں پر جو ہے شراب کی مذمت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مقامات پر شراب کی حرمت کو، اس کی وعید کو، اس کے عذاب کو اور اس کے گناہ کو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ چند حدیثیں سماعت فرما لیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر، یعنی 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1 شراب بنانے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ حالانکہ قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ایسا آیا ہے، لیکن 10 لوگ ایسے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو پہلا شخص ہے شراب بنانے والا، اور دوسرا شخص ہے شراب بنوانے والا، جو شراب بناتا ہے وہ، اور شراب بنوانے والے پر، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے شراب پینے والے پر، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ چوتھا ہے شراب اٹھانے والا،
پانچواں ہے جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی ہے اس پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ چھٹا شراب پلانے والے پر، ساتواں شراب بیچنے والے پر، آٹھواں شراب کی قیمت کھانے والے پر، اور نواں ہے شراب خریدنے والے پر، اور دسواں ہے جس کے لیے شراب خریدی گئی ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ 10 لوگ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اگر شراب خریدنا ہے، بیچنا ہے، پینا ہے، جو خرید رہا ہے یا جس کے لیے خریدا جا رہا ہے، ان سب پر لعنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے لعنت سے بچیں اور اللہ کے غضب اور قہر سے بچیں تو شراب سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے۔ جیسے آج شراب کے الگ الگ نام آ گئے ہیں، ارے اس سے اتنا نشہ نہیں ہوتا ہے، یہ شراب نہیں ہے، کچھ اس کا دوسرا نام ہے، پی لو۔ جیسے لوگ انٹرسٹ کھاتے ہیں، کہا یہ سود حرام ہے نا، بٹی حرام ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، نام بدل جانے سے حکم نہیں بدلتا، سود بھی وہی ہے، بڈی بھی وہی ہے، انٹرسٹ بھی وہی ہے۔ ایسی لوگ شراب کا نام بدل دینے سے اس کا حکم تو نہیں بدلے گا نا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ ایسا دور بھی آئے گا، چونکہ نبی نے فرمایا ہے۔ تو یہ کون سی حدیث ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اور حدیث کی بڑی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہ ہو کر رہے گا، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، نام بدل کر کے بدلتے ہیں اور پھر شراب کا استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ زمین میں دھسائے بھی جائیں گے اور ان کے چہرے بندر اور سور کی طرح بنائے بھی جائیں گے۔ یہ میں نہیں، جس رسول پر میرا اور آپ کا ایمان ہے اور جس رسول کے کہنے پر ہم نے اللہ کو دیکھے بغیر اللہ مان لیا ہے، جنت اور دوزخ کو دیکھے بغیر جنت اور دوزخ کو حق مان لیا ہے، اسی نبی نے فرمایا ہے۔ تو شراب سے بچے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے مجھے میری عزت کی، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم ہے، جو میرا بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا، بوتل گلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے، جو شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میرا بندہ، میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، پیپ جہنمیوں کا پیپ اس کو پلاؤں گا، اور جو میرا بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں حوض قدس سے اس کو پانی پلاؤں گا۔ میرے ڈر سے اگر کوئی شراب کو چھوڑ دے، حوض قدس سے اس کو میں سیراب کروں گا۔ اب دیکھیے، تو اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حوض قدس سے ہم کو سیراب کرے تو شراب سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث پاک سن لیں شراب کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم یہاں بیٹھے ہیں جنت میں جانے کے لیے، ہماری تگ و دو محنتیں، جد و جہد، جو کچھ کوششیں ہوتی ہے جنت میں جانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے ہم بہت کچھ قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، داخلہ نہیں ملے گا، جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ کاٹنے والا، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ کاٹنے والا، یہ وہ شخص ہے کہ جنت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو داخل نہیں کیا جائے گا، یہ داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جادو کی تصدیق کرنے والا، جادو کو حق ماننے والا، ایسا آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا کون ہے؟ ہمیشہ شراب پینے والا، شراب کا عادی جو بار بار شراب پیتا ہے، ایسے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جنت نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، میرے نبی کی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے نبی کو اس کا مالک بنا دیا ہے، وہ مالک جنت ہیں۔ اب انہوں نے فرما دیا ہے کہ شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اور دوسری طرف شراب پیتے ہیں، تو کیا ہماری عبادتیں ہمیں بچا پائے گی؟ کیا ہمارے سجدے ہمارے کام آئیں گے؟
اس لیے اگر جنت چاہتے ہیں تو شراب سے خود بھی بچیں اور اوروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے 40 دن تک نہ اس کی کوئی نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی کوئی نیکی اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اگر دوسری مرتبہ وہ شراب پیتا ہے تو پھر 40 دن تک اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کی توبہ قبول بھی فرما لیتا ہے۔ دیکھیے انسان خطا پر خطا کرتا جا رہا ہے اور توبہ پہ توبہ کر رہا۔ مولا کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے کہ بار بار توبہ قبول کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اگر وہ تیسری مرتبہ شراب پیتا ہے تو پھر 40 دن تک اس کی کوئی نماز، کوئی نیکی، کوئی سجدہ اس کا قبول نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ اگر وہ شراب پیتا ہے تو پھر 40 دن تک اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اب چوتھی مرتبہ وہ توبہ بھی کرنا چاہے تو اب چوتھی مرتبہ اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ آپ ذرا سوچیں یہ شراب کتنا خطرناک گناہ ہے اور جرم ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں اب آپ کو ایک اور آخری بات بتا دوں، ہم تو بچپن سے شراب کے عادی نہیں ہیں، جو ہمارے درمیان شرابی لوگ ہیں، شراب پیتے ہیں، بچپن سے تو یہ شراب کے عادی نہیں ہیں، لیکن عرب کی سرزمین پر لوگ بچپن سے شراب کے عادی ہوتے تھے۔ آج ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ٹھنڈے کے ذریعے سے اس کا ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اس دور میں عرب کی سرزمین پر کوئی کسی کے گھر کا مہمان بنتا تو ایک سے ایک شراب اسے پلائی جاتی تھی، بلکہ دعوت کے بعد، کھانا کھانے کے بعد شراب کا دورہ چلتا تھا۔ لیکن جب رب نے قرآن میں شراب کو حرام قرار دیا تو بچپن سے شراب پینے والے وہ مسلمان جیسے اللہ کا حکم سنے تو فوراً انہوں نے شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا، شراب کے گلاس کو پھینک دیا، اور یوں شراب کا انہوں نے خاتمہ کیا کہ کوئی شراب کے قریب نہیں جاتا، کوئی شراب کے، بلکہ جو برتن شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے ان برتنوں کا وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ پاک نے کس طریقے سے دھیرے دھیرے شراب کا سد باب اور خاتمہ فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرماتے ہیں، مکہ میں شراب پی جاتی تھی، مدینے کی سرزمین پر بلکہ پورے عرب میں، حجاز مقدس میں شراب کا استعمال ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور صحابہ کرام بھی ساتھ میں حضور کے آئے تو وہاں پر بھی مدینہ منورہ میں شراب بہت پی اور پلائی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ شراب پینے سے انسان کی عقل زائل ہوتی ہے، شراب پینے سے انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے، شراب پینے سے انسان کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں، شراب پینے میں انسان کچھ بھی بکتا رہتا ہے۔ ایسی کچھ باتیں حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں کہی، یا رسول اللہ اگر شراب کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے اپنی رائے پیش کی، تھوڑی دیر میں بلبل سدرہ قرآن کی آیت لے کر کے حاضر ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اللہ فرماتا میرے محبوب آپ کے غلام آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اس میں لوگوں کو بظاہر نفع ہے، فائدہ ہے۔ ظاہر سے بات ہے جوا کھیلیں گے تو کبھی فائدہ، پیسہ ہاتھ آ جائے گا، شراب کا کاروبار کریں گے تو پیسہ ہاتھ آئے گا، بظاہر اس میں فائدہ ہے، لیکن اللہ آگے فرماتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا جو گناہ ہے نا وہ ان کے فائدے سے بڑھ کر کے ہے۔ یعنی اگر 10% اگر فائدہ ہے تو 20% اس کا گناہ ہے، اتنا اگر اس کا فائدہ ہے تو اتنا اس کا بڑا گناہ ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مدینہ کے مسلمانوں میں سے چند مسلمانوں نے شراب کو پینا چھوڑ ہی دیا کہ بھئی اس میں نقصان بہت ہے، لیکن پھر بھی چند لوگ پیتے رہے، چند لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کے گھر دعوت ہوئی اور دعوت کے بعد وہاں شراب کا دورہ چلا اور تمام لوگ شراب پیتے رہے، اور پھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بھیجا گیا، وہ آگے آئے اور انہوں نے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے اے کافرو میں اس کو نہیں پوچھتا جس کو تم پوچھتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ یہ اس کا مطلب ہے سورت کا۔
تو ہر جگہ وہ صحابی کیا کیے، لا کو اڑا اڑا کر کے پڑھتے چلے گئے. قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون، یعنی اے کافرو میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، اس طرح وہ لا اڑا اڑا کر کے پڑھتے چلے گئے. تو پھر یہ بات حضور کی بارگاہ میں پہنچی، تو پھر اللہ پاک نے دوسری آیت نازل فرمائی. کیا ارشاد فرمایا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مسلمانوں نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نشہ کر کے شراب پی کر کے نماز کے قریب نہ جاؤ. اگر جاؤ گے تو کیا پڑھ رہے ہو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا نشے کی حالت میں. تو اس کے بعد صحابہ اور مسلمانوں نے شراب پینا چھوڑ دیا. اگر پیتے تو یا تو عشاء کے بعد پیتے یا تو فجر کے بعد پیتے، چونکہ عشاء سے لے کر کے فجر تک لمبا وقت ہوتا اور فجر سے لے کر کے ظہر تک لمبا وقت ہوتا. انہی دو اوقات میں شراب پی اور پلائی جاتی تھی. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کے گھر دعوت ہوئی، وہاں کھانے کے بعد پھر شراب کا دورہ چلا. نشے میں آ کر کے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے ناک پر یا سر پر ایک اونٹ کی ہڈی سے حملہ کیا، مار دیا، ناک پھوٹ گئی، خون بہنے لگا. نشہ اترنے کے بعد وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ انہوں نے نشے کی حالت میں مجھ پر حملہ کیا اور مجھے مار دیا ہے. اب حضرت عمر وہیں بارگاہ رسول میں بیٹھے تھے. انہوں نے دل میں اللہ سے کہا مولا اب کوئی فائنل حکم نازل فرما دے شراب کے بارے میں، اب کوئی حتمی فیصلہ نازل فرما دے. ابھی ان کا یہ ارادہ ہوا تھا کہ بلبل سدرہ یہی آیت لے کر کے اترے جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت پرستی اور پھانسے وغیرہ یہ سب نجس اور شیطانی کام ہیں، حرام ہیں. اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو تو ان سے بچو. اب جیسی یہ حرام اور حرمت والی آیت نازل ہو گئی، تمام صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا. اب یہاں ایک اور پوائنٹ کے بعد میں آپ کو بتاؤں، آج اللہ کا حکم سن کر کے بھی ہم گناہ سے نہیں بچتے. میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے، اللہ ایسا فرماتا ہے، رسول ایسا کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اپنے دل کے مفتی کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دل کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن قربان جائیے صحابہ کے ایمان پر، ان کے عقیدے پر، اللہ کی محبت پر، اللہ سے ان کو کیا محبت تھی. جیسے ہی فرمان سنتے خدا کا، کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کتنی بھی پیاری چیز کیوں نہ ہو، اس کو فوراً چھوڑ دیتے تھے. وہ بچپن سے شراب پینے والے حضرت انس کہتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ یہ 7ویں پارے کی آیت جس دن نازل ہوئی، اس دن ایک منادی یعنی مؤذن اعلان کر رہا تھا گلیوں میں، اے مسلمانوں شراب حرام ہو گئی ہے، شراب کی حرمت کا حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے اور لوگ شراب پی رہے تھے. میرے والد نے مجھ سے فرمایا انس ذرا باہر جا کے دیکھو یہ کس چیز کا اعلان ہو رہا ہے. آج بھی کھیڑوں میں ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہے نا وہ پورے گاؤں میں گھوم کر کے اعلان کرتا ہے 6 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، 8 تاریخ کو راشن دیا جائے گا، آ کر کے راشن لے لو. اب تو میک کا سسٹم ہو گیا، ساری چیزیں اعلانات ہوتے ہیں. تو اس دور میں اس طرح گلی گلی گھوم کر کے منادی اعلان کرتا. تو حضرت انس فرماتے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا انس ذرا باہر جا کر کے دیکھو کس چیز کا اعلان ہو رہا ہے. میں نے جا کر کے سنا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہو رہا ہے. میں نے اپنے والد سے آ کر کے کہا ابا حضور اللہ نے اب شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، شراب کی حرمت کی آیت اتری ہے. اتنا سننا تھا، مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ جس کے ہاتھ میں گلاس تھا شراب کا اس نے گلاس کو ہی پٹک دیا، اور جس کے منہ میں شراب تھی اس نے وہی کلی کر دی، اور جو مٹکے سے شراب نکال رہا تھا اس نے مٹکا وہی پھوڑ دیا. حضرت انس فرماتے ہیں میرے والد نے مجھ سے فرمایا انس جب اللہ نے شراب کی حرمت کی آیت نازل کر دیا اور اسے حرام قرار دے دیا ہے، اب ان مٹکوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس شراب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ اسے گلیوں میں بہا دو. حضرت انس کہتے ہیں میں نے سارے مٹکوں کو لے جا کر کے گلی میں بہایا اور شراب کو پھینک دیا. اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب یوں بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے، اور کئی دنوں تک خشک ہونے کے بعد بھی گلیوں سے شراب کی بو آتی تھی، بدبو آتی تھی. آپ ذرا سوچئے آج ہم جوانی میں جا کر، بڑھاپے میں جا کر اس کے عادی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم پہنچنے کے بعد بھی ہم چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ لوگ بچپن سے شراب پینے والے جن کو گھٹی میں شراب دی جاتی تھی، باوجود اس کے جیسے اللہ کا حکم انہوں نے سنا تو فوراً شراب کو چھوڑ دیا. ایک بار ہی اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، پہلے فرمایا کہ اس میں فائدہ ہے لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر کے ہے.
پھر دوسری آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ نشے کے حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر تیسری مرتبہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں، یہ نجس ہے، یہ شیطانی کام ہے، اللہ نے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہیں تو شراب سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شراب پینے سے، شراب کی حالت میں انسان کیا بکتا ہے اس کو خود کو اس کی فکر پرواہ نہیں ہوتی ہے، خود کو اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میں نے کیا بولا ہے۔ اگر شراب کی حالت میں شراب پی کر نشے کی حالت میں شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق پڑ جائے گی۔ یہ نہیں کہنا کہ بھئی اس کا کیا قصور، وہ تو نشے میں تھا، نہیں، شراب نشے کی حالت میں اگر طلاق دے دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ پتہ نہیں نشے کی حالت میں وہ خدا کا انکار کر بیٹھے، اسلام اور دین پیغمبر کا انکار کر بیٹھے، کفر اور شرکیہ کلمات اپنی زبان سے نکال بیٹھے۔ تو نشے کی حالت میں انسان کیا بکتا ہے، کیا بولتا ہے، اسے خود کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نشے کی حالت میں کفر بک دے، شرک بک دے اور پھر طلاق دے دے اور پھر بیوی کے ساتھ یوں ہی اپنی زندگی گزارتا رہے۔ اس لیے شراب کو میرے نبی نے ام الخبائث قرار دیا ہے۔ ام الخبائث کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ شراب۔ کیا ہے؟ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ شراب۔ میں آپ کو بتاؤں، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا نام سنا نا آپ نے؟ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں گناہ بہت زیادہ ہونے لگا، جرم بہت زیادہ ہو گئے، عیاشیاں بہت زیادہ ہو گئی۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے تجھ سے کہا تھا، مشورتاً عرض کیا تھا کہ یہ انسان دنیا میں جائے گا تو خون کرے گا، غیبت کرے گا، چگلی کرے گا، ایک دوسرے کا حق مارے گا، ایک دوسرے کا قتل کرے گا، گناہ کرے گا۔ مولا دیکھ زمین میں گناہ کتنا بڑھ رہا ہے۔ تو رب نے فرمایا، میرے فرشتوں، میں نے انسان کو دو چیزیں دی ہے۔ کہتے نہیں؟ دو چیزیں، ایک غصہ اور ایک شہوت۔ غصے کی بنیاد پر اور شہوت کی بنیاد پر اس سے خطائیں ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز تم کو بھی دے دی جائے تو تم بھی گناہ کرو گے، تم سے بھی غلطیاں ہوگی۔ تو فرشتوں نے کہا، مولا نہیں، ہم سے خطا تو نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہارے پورے فرشتوں میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہیں ان کو لے کر کے آؤ، ان کا انتخاب کرو۔ تو سارے فرشتوں میں دو فرشتوں کو چنا گیا، ایک کا نام ہاروت، ایک کا نام ماروت، اور یہ قرآن میں ہے ذکر، ان دونوں کا نام قرآن میں ہے۔ اور یہ بڑے پرہیزگار، بڑے متقی تھے۔ اللہ پاک نے ان کو غصہ، عقل، شہوت وغیرہ دے کر کے زمین پر بھیجا، جاؤ تم جا کر کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ یہ آئے اور آ کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے، اور کافی دور دراز سے لوگ ان کے پاس مقدمے فیصلے لے کر کے آتے اور یہ اچھا فیصلہ کرتے۔ ایک مرتبہ ان دونوں کے پاس ایک خوبصورت حسین لڑکی آئی، خوبصورت لڑکی آئی۔ تو جیسے ہی ان دونوں فرشتوں کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اب جیسی محبت پیدا ہوئی، بے چینی، بے قراری بڑھتی گئی۔ عورت تو چلی گئی، ان دونوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم تجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا، بہت اچھی بات، آئیے۔ وہ پہلے ہی سے خوبصورت تھی، پھر بن سمر کر سج دھج کر کے بیٹھ گئی۔ یہ دونوں گئے، کہا ہم تمہارے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس عورت نے کہا، دیکھیے میرا دھرم الگ ہے اور آپ کا دھرم الگ ہے، میرا مذہب، میرا دین الگ ہے اور آپ کا مذہب اور آپ کا دین الگ ہے، اور میرا شوہر بڑا غیرت مند ہے اور میرا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ جو ہے میرے ساتھ مل کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو میری چار شرطیں ہیں، چار باتیں ہیں، اس کو کیجئے گا تو پھر میں جو ہے میں آپ کی اور آپ میرے۔ ان دونوں نے پوچھا، کون سی بات ہے؟ ایک، یہ میرا بت ہے، میرا خدا ہے، اس کو سجدہ کر لیں۔ ایک، یا تو آپ جو ہے میرے شوہر کو اور میرے بچے کو قتل کر دیں۔ دو، یا تو آپ جو ہے اسم اعظم، اللہ کا بڑا نام جس کو لے کر کے آپ اوپر جاتے ہیں اور نیچے آتے ہیں، وہ نام مجھے بتا دیجئے۔ یا تو آپ شراب پی لیں، یا تو آپ شراب پی لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں فرشتوں نے، ہاروت اور ماروت نے کہا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا اور کسی اور کی پوجا اور پرستش کرنا، یہ تو شرک ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ رہی بات بچے کو اور شوہر کو قتل کرنے کی، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے، قتل کرنا بہت بڑا گناہ۔ اللہ کہتا ہے جس نے کسی ایک انسان کا ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، اسم اعظم جو اللہ کا نام ہے، یہ اسرار الہیہ میں سے ہے، راز ہے، ہم کسی کو بتا نہیں سکتے۔ چلو شراب ہی پیتے ہیں، شراب ہی پیتے ہیں،
تو اس عورت نے ان دونوں کو شراب دے دی. ان دونوں نے شراب پی, پھر اور مانگا اور پیے. یہاں اتنا پلائی اس عورت نے ان دونوں کو کہ وہ نشے میں آ گئے, اور پھر نشے میں آ کر کے انہوں نے بچے کا بھی قتل کیا, شوہر کا بھی قتل کیا, اور اس کو سجدہ بھی کیا, اور پھر اللہ کا جو اسم اعظم تھا وہ بھی بتا دیا, وہ بھی بتا دیا. تو نشے کی حالت میں سجدہ بھی ہوا, قتل بھی ہوا, اور اسم اعظم جو اللہ کا بڑا نام تھا جس کو لے کر کے اوپر جاتے آتے تھے وہ بھی بتا دیا. اسی لیے نبی نے فرمایا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب کی حالت میں انسان جو نہیں کرنا چاہتا نا وہ بھی کر لیتا ہے. اس لیے اس سے بچنا بے پناہ ضروری ہے. اور پھر ان فرشتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جب ان کا نشہ ختم ہوا ان کو احساس ہوا ہم سے خطا ہوئی, ہم سے غلطی ہوئی. وہ ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے. ادریس علیہ السلام سے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیں, اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ کی بارگاہ میں نبی نے دعا کی تو اللہ نے وحی نازل فرمائی ان سے خطا ہوئی, سزا تو ملے گی, گناہ ہوا ان سے, سزا تو ملے گی. اب یہ ان کے اوپر ہے, یا تو وہ دنیا کی سزا کو قبول کریں یا تو آخرت کی سزا کو. یہاں سزا پاتے ہیں تو قیامت کے دن نہیں, اور اگر یہاں نہیں پاتے تو قیامت کے دن سزا ملے گی. تو ہاروت ماروت دونوں نے آپس میں مشورہ کیا, دنیا 3 دن کی کھیتی ہے, ایک دن تباہ ہوگی, برباد ہوگی, ختم ہوگی, قیامت آئے گی. اصل زندگی تو وہ ہے, ہمیشہ وہیں رہنا ہے. اس لیے انہوں نے دنیا کے عذاب کو اور سزا کو منظور کیا. اور پھر انہیں کے بارے میں تفسیر نعیمی میں فرمایا گیا کہ ملک شام میں ایک کنویں کے اندر الٹا انہیں لٹکایا گیا ہے اور نیچے سے آگ کو روشن کیا گیا ہے. آج تک وہ اسی عذاب میں گرفتار ہے. ٹھیک ہے, اور یہ واقعہ صحیح ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی تحقیق کے ساتھ کئی دلائل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. اور پھر وہ عورت جس نے اللہ کا نام معلوم کیا وہ اسم اعظم لے کر کے اوپر چلی گئی, اللہ نے اس کو ایک ستارہ میں تبدیل فرما دیا. ٹھیک ہے, یہ سارا واقعہ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہاروت ماروت شرک نہیں کرنا چاہ رہے تھے, سجدہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, قتل نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور پھر اللہ کا نام نہیں بتانا چاہ رہے تھے, شراب پی کر کے سب کر دیا انہوں نے. تو آدمی شراب کی حالت میں, نشے کی حالت میں کبھی طلاق بھی بول دیتا ہے, کبھی کفر بھی بول دیتا ہے, کبھی شرک بھی بول دیتا ہے, کبھی کچھ بول دیتا ہے, اسے خبر نہیں ہوتی ہے. اس لیے خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش ہے نشہ سے بچیں. کس سے بچیں؟ چلو بہت سارے لوگ شراب کا نشہ نہیں کرتے, لیکن موبائل کا تو نشہ ہے نا ہمارے نوجوانوں کو. پڑوسی ملک کی میں بات بتاؤں, اخبار میں نے خود پڑھا تھا اور یہ بہت بات وائرل ہوئی تھی. ایک بندے کو موبائل کا اتنا نشہ تھا کہ جب اس کا انٹرنیٹ ختم ہوا, بیلنس ختم ہوا, اس نے اپنی ماں اور بہن سے پیسے مانگا نیٹ چالو کروانے کے لیے, یہ کرنے کے لیے. تو نہ ماں نے پیسہ دیا نہ بہن نے پیسہ دیا, تو اس نے اپنی ماں اور 2 یا 3 بہنوں کا قتل کر دیا. پڑوسی ملک کی میں بات بتا رہا ہوں, ماں کو بھی مار دیا, صرف پیسہ نہیں دیا ماں نے انٹرنیٹ ڈلوانے کے لیے, موبائل میں ریچارج کروانے کے لیے پیسہ نہیں دیا, تو اس نے ماں کو بھی مار دیا اور اپنی 2-3 بہن کو بھی قتل کر دیا. یہ خبر بہت پھیلی تھی. یہ موبائل کا بھی نشہ ہمیں اتنا ہے, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, کہ اگر یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. ساتھ میں بیوی نہ رہنے پر اتنا ٹینشن نہیں ہوتا جتنا موبائل کے نہیں رہنے پر ٹینشن ہوتا ہے. ہاں, آدمی اتنا پریشان ہوتا ہے موبائل کو لے کر کے, اتنا پریشان ہوتا ہے, اور اس طرح کھو چکا ہے موبائل میں, کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون بات کر رہا ہے, کون نہیں بات کر رہا ہے, کون سلام کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا ہے نا, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو میں نے بات کہی نا بیوی والی, یہ کوئی غلط نہیں ہے, چونکہ ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں, ہمارے پاس شکایتیں آتی ہے کہ شوہر گھر میں جانے کے بعد بھی بیوی کو وقت کم دیتا ہے, موبائل کو زیادہ دیتا ہے. اور کچھ بیویاں تو بد دعا دیتی ہے, اللہ جس نے موبائل کو بنایا اسے ہلاک کر دے, کہ بھائی گھر کے باہر تو موبائل آپ استعمال کرتے ہیں, گھر میں جانے کے بعد بھی بستر میں بھی بیوی کے ساتھ وقت بتانے کی بجائے موبائل کے ساتھ وقت بتا رہا ہے. ایسا ہے کہ اصل بیوی یہی ہو گئی ہے اور دوسری بیوی وہ ہے. موبائل کو زیادہ وقت دیا جاتا ہے, گیم ہو گیا, فلم دیکھنا ہو گیا, یا بہت ساری چیزیں. بات سمجھ رہے آپ؟ تو کسی بھی چیز کا نشہ جو ہے نا وہ انسان کو تباہ اور برباد کرتا ہے. جو شراب ہے اس سے بھی بچیے, اور یہ خطرناک جو بیماری ہے موبائل, وقت ضرورت آپ اس کا استعمال کریں تو بہت سکون میں رہیں گے, بہت فائدے میں رہیں گے. تو شراب حرام ہے. تو جو کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا. دوسری چیز کیا ہے؟ جوا.
جوا بھی حرام ہے. اب تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. جہاں موقع ملتا لوگ جوا کھیلتے ہیں, روزے کی حالت میں جوا کھیل رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. اب تو موبائل میں بھی شاید وہ سب آ گیا ہے, جوا موبائل میں بھی لوگ کھیلتے ہیں. اس کو حرام قرار دیا اللہ پاک نے, نجس فرمایا ہے اور شیطانی کام کا ہے. اور حدیث میں سنیے کتنا زبردست اور کتنی خطرناک وعید اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. صرف 2 حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے جوے کا کھیل کھیلا, جس نے جوے کا کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا. یہ حدیث پاک ہے. اور کون سی کتاب کی؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. کون سی؟ سب سے بڑی کتاب قرآن شریف, اس کے بعد بخاری شریف, اس کے بعد مسلم شریف. اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا, اب تو 4 لوگ بیٹھ کے موبائل میں بھی کھیلتے ہیں, ہے نا جی, موبائل میں آیا ہے نا جوا, کھیلتے ہیں نا موبائل میں بھی. روزہ ٹائم پاس کرنے کے لیے تاش جوا کھیلتے ہیں لوگ. اللہ کے نبی نے فرمایا, جس نے جوا کا کھیل کھیلا گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا. اور ایک حدیث سنیے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم کے. حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث مسند امام احمد کی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, جو شخص جوا کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے, جوا کھیلا نماز پڑھنے کے لیے اٹھا, اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے. کتنی بڑی وعید ہے, کتنی زبردست اور خطرناک وعید ہے یہ. جو شخص جوا کھیلتا ہے اور کھیلنے کے بعد پھر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اب وہ وضو کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی مثال ویسی ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے. یعنی کہ جوا کھیل کر کے نماز پڑھنے والا سور کے خون سے وضو کر کے وہ مسجد میں آتا ہے. اتنی خطرناک وعید سننے کے بعد بھی کیا کوئی ایمان والا ایسا ہے جو جوا کھیلنے کی کوشش کرے؟ اور بھی بہت ساری اس کی نقصانات ہیں, یہاں پر بیان کیا گیا ہے, لیکن قلت وقت پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جوا حرام, شراب حرام, اور تیسری چیز کیا ہے؟ بت پرستی. یہ تو حرام ہی ہے. کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کیا آپ بت پرستی کرتے ہیں؟ آپ بولو گے نہیں. آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بھی جواب نفی میں دوں گا. لیکن فلموں کے نام پر, گانوں کے نام پر ہم نے اپنے گھر کو بت خانہ بنا دیا ہے. مجھے بتائیے آپ, کون سی ایسی فلم ہے جس کی شروعات بھجن سے, پوجا پاٹ سے نہیں ہوتی ہے؟ کون سی ایسی فلم ہے؟ تو گویا کہ ہم نے اپنے گھر میں ٹی وی لگائی اتنی بڑی 40,000 60,000 لاکھ روپے کی, اور چالو کیا فلم دیکھنے کے لیے. پہلے بھجن ہوتا ہے, پھر پوجا پاٹ ہوتی ہے, اور ہمارے گھر میں سب بیٹھ کے سن رہے ہیں. چلو شروعات میں نے تو بیچ میں کہیں تو ہوگا نا, اس میں شرک اور کفر نہیں ہوتا اس میں. یعنی کہ فلم کے نام پر, ٹی وی کے نام پر, گانے کے نام پر اور سیریل کے نام پر ہم نے اپنے گھر کو بتکدہ بنا دیا. کون سا گھر ایسا ہے جس میں ٹی وی نہیں ہے, اور جس گھر میں ٹی وی نہیں دیکھی جاتی ہو اور ٹی وی کے اندر فلمیں نہ دیکھی جاتی ہو؟ کون سا گھر ایسا ہے؟ کیا اس میں بھجن نہیں ہوتا ہے؟ کیا اس میں پوجا پاٹ نہیں ہوتی ہے؟ کیا اس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات نہیں کہے جاتے ہیں؟ تو ہم تو بول رہے ہیں کہ ہم نہیں کرتے, لیکن ہم نے تو گھر کو تو وہی بنا دیا نا. خدا را اس سے بچیے گا, اس سے بچیے گا. تو یہ بھی حرام ہے اور نجس ہے اور شیطانی کام ہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ قسمت معلوم کرنے کے لیے, قسمت معلوم کرنے کے لیے ہے نا تیر نکالنا. اس کا مطلب یہ ہے جیسے آج لوگ جوتش کے پاس جاتے ہیں, کاہن اور نجومی کے پاس جاتے ہیں, وہ طوطا ہوتا ہے ایک پتا نکال کر کے اب آپ کو نے جو نا آپ کی ہسٹری بتائے گا, آپ کی تقدیر بتائے گا, وہ آپ کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر کے آپ کی ہسٹری بتائے گا. وہ ارے بھائی انہیں اتنا اگر پہنچا ہوا ہوتا تو بس اسٹینڈ میں روڈ کے پاس کیوں بیٹھا ہوا ہوتا؟ اس کے کپڑے اتنے پھٹے پرانے کیوں ہوتے؟ وہ بھکاری کیوں ہوتا؟ وہ آپ سے 10-20 روپے کیوں لیتا؟ اگر انہیں خود آپ کی تقدیر بتا رہا ہے تو خود اپنی تقدیر کے بارے میں معلوم کیوں نہیں کرتا؟ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, یہ آیت کا شان نزول کا یہ ہے, پہلے زمانے میں کفار جو نا وہ 3 تیر بناتے تھے. ایک میں لکھتے نام کا مطلب ہاں, اور ایک تیر میں لکھتے لا مطلب نہیں, اور ایک تیر میں لکھتے خالی, اس کو خالی چھوڑ دیتے. اس طرح کے تیر جمع کر کے وہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے,
تو تیر جما کر کے رہتے. کوئی بڑا کام انہیں کرنا ہوتا یا کہیں بڑے سفر لمبے سفر پہ جانا ہوتا تو کیسے معلوم کریں کہ ہمارا سفر کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا؟ کیسے معلوم کہ میں یہاں دھندا کر رہا ہوں, کاروبار کر رہا ہوں, دکان مکان کھول رہا ہوں, اس میں مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آنکھ بند کر کے یوں تیر نکالتے وہ لوگ. اس میں اگر وہ تیر نکلتا جس میں ہاں لکھا ہوا ہے تو کر دیتے تھے, اور اگر وہ تیر نکلتا جس میں نہ لکھا ہوتا, نہیں لکھا ہوتا تو چھوڑ دیتے تھے. یعنی ہاں کا مطلب ہے کہ فائدہ ہوگا اور نہ کا مطلب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے نا, تو جب ان کو پکڑنے کے لیے کفار پیچھے آئے تھے اور حضرت سراقہ جو آئے ہوئے تھے نا, تو وہ تیر لے کر کے آئے تھے. وہ جب بھی تیر نکالتے نا تو صرف لا 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 والا تیر آتا تھا, نہیں 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 نہیں, لیکن پھر وہ چلاتے تھے اور ایک تیر بھی نہیں لگتا تھا. تو یہ عرب والے کرتے تھے, اور آج کے دور میں طوطے کو یوز کرتے ہیں لوگ, کائن اور جوتش کو یوز کرتے ہیں. تو یہ حرام ہے, نجس ہے, شیطانی کام ہے. تمہاری تقدیر کسی اور کے در پہ نہیں بدلے گی. اگر تقدیر بدلے گی تو اولیاء اللہ سے بدلے گی, اولیاء اللہ کی دعاؤں سے بدلے گی, ان کے نگاہ کرم سے بدلے گی. تبھی تو شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سمجھے کہ نہیں آپ؟ یہ جوتشوں, کاہینوں اور پنڈتوں سے آپ کی اور ہماری کوئی تقدیر بدلنے والی نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں آئیے, 2 رکعت نماز پڑھیے, سجدہ کیجیے, ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیجیے, اللہ سے مانگیے, اللہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا. اب جو لوگ جاتے ہیں نا ایسوں کے پاس, سنیے ان کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا. بس 2 حدیثیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا. ہماری اکثر تعداد میں عورتیں جاتی ہیں معلوم کرنے کے لیے, میرا شوہر بہت بگڑا ہوا ہے, کیا بھی کرتے ہیں کیا آپ کر کو. ایسا بہت ساری عورتیں جاتی ہیں. وہ ذرا کان کھول کر کے سن لیں نبی نے کیا فرمایا ہے. جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس کا انکار کر دیا جو محمد پر نازل کیا گیا, یعنی قرآن کا اس نے انکار کر دیا. اگر کسی نجومی اور کاہن کے پاس گیا اور نجومی نے کچھ کہا اور اس نے تصدیق کی ہاں تمہاری بات صحیح ہے, تو اس نے حضور کا انکار کیا اور حضور کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کیا. اس نے کتنی بڑی وعید ہے. اور ایک حدیث سنیے, حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کائن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا, جادوگر, کاہن, نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا, میں کاروبار کر رہا ہوں, میں گھر بنا رہا ہوں, ہے نا. ہمارے بہت سارے مسلمان گھر بنانے کے لیے غیروں کے پاس جا کر کے پوچھ کے آتے ہیں کیسا ہوگا, کیا کریں گے اس کا کر کے. تو حضور فرماتے ہیں جو کسی کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر کے کسی کے بارے میں پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے. 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے. اور اگر اس نے اس کی تصدیق کی تو کفر کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا. اور بھی بہت ساری وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, تو ان سے بچنے کی کوشش کریں. کوئی آپ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا. ہاں اللہ کی عطا سے انبیاء, اولیاء, صدیقین, صالحین وہ دعا کرتے ہیں, والدین دعا کرتے ہیں تو تقدیر بدل جاتی ہے. کئی اولیاء کرام نے چوروں کو قطب بنا دیا ہے, کئی اولیاء کرام نے چوروں کو ولی اور ابدال بنا دیا ہے. تو ان کے دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. پھر تقدیر کی 3 قسمیں ہیں, پھر اس کو ہم کبھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. جو کبھی ایک تقدیر تو ایسی ہے کہ کسی کی دعا سے نہیں بدلتی ہے, اور ایک تقدیر ایسی ہے جو بڑے بڑے انبیاء, اولیاء, صحابہ کی دعا سے بدل جاتی ہے, اور ایک تقدیر ایسی ہے کہ ہمارے عام عملوں سے وہ بدل جایا کرتی ہے. تو یہ تقدیر کی قسمیں ہیں, اس لیے آپ کی تقدیر کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ والے آپ کے والدین کی دعا میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. والدین کی دعائیں لیں, اساتذہ کی دعائیں لیں, علماء کی دعائیں لیں, پیران اعظام کی دعائیں لیں, انشاءاللہ آپ کی تقدیر ضرور بدلے گی. ان کاہنوں جوتش کے پاس جانے کی بالکل کوشش نہ کریں, اس لیے کہ اللہ نے اس کو نجس فرمایا ہے, حرام قرار دیا ہے اور شیطانی کام بتایا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی وعید بیان فرمائی ہے. اسی طرح جوا کھیلنا یہ بھی حرام ہے. میں نے آپ کو وعید کیا ہے حدیث کی روشنی میں بتایا. شراب یہ پینا حرام ہے, بت پرستی حرام ہے. ان 4 حرام چیزوں سے, نجس اور ناپاک چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اگر آپ بچیں گے, میرے رب کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. ان 4 چیزوں پر کافی وقت ہو چکا ہے,
8वें पारे میں اللہ نے اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی ہے. میں قلت وقت پر اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے آپ کو حق کہنے، حق سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جملہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جملہ مرحومین کی بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ تعالیٰ جملہ بے قصور قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے. بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان حضری اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے اور صحیح سلامت جلد از جلد انہیں گھر آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ملک کے ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائے. ہر طرح کے فتن و فساد سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.